أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين۔ یہ سورت آل عمران کی آیت نمبر 60 اور 61 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ اس نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، پس تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ سامعین کرام، اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی ہے، تشبیہ دی ہے کہ حضرت آدم بھی آغاز میں اللہ تعالیٰ کے قول کن کے نتیجہ میں مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ اس کے باوجود وہ انسان تھے، وہ خدا نہیں تھے، نہ خدا کے بیٹے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا تعالیٰ کے فرمان کن کے نتیجہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام
مٹی سے پیدا ہوئے کن کے نتیجے میں، اور وہ انسان تھے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کن کے نتیجہ میں پیدا کیے گئے ہیں اور وہ بھی انسان ہیں آدم علیہ السلام کی طرح۔ سامعین کرام، کن فیکون اللہ تعالیٰ کی طاقتیں ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو کام بھی کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یعنی کن فیکون، ہو جا، فیکون، پس اسی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ پوری کائنات کی تخلیق جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے کن کی، اس کے ساتھ ہی یہ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرما دیا ہے۔ اس کے بعد سامعین کرام میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح 1 صدی پہلے مسلمانوں نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے زمانے میں بھی آپ علیہ السلام سے مبالغہ اور مناظروں میں شکست کھائی تھی، اس طرح آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی آپ علیہ السلام کی جو جماعت ہے، جو پیروکار ہیں، ان سے بھی گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً جو مسلمانوں کے تمام فرقے ہیں، شیعہ ہیں، اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، جو بھی ہیں، ان سب فرقوں کے علماء نے حضرت مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں سے بھی مناظروں میں بھی شکست کھائی اور مبالغوں میں بھی شکست کھائی، اور یہ ان کی ہار تھی، ان کی شکست تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ صدی میں جب مسلمانوں کے فرقے یا ان کے جو مولوی ہیں، جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام صاحب کے ماننے پر غالب نہ آ سکے، ان کو شکست نہ جکے، تو پھر کیا ہوا؟ ایک واقعہ ہوا 1974 میں ربا میں۔ اس واقعے کی طرف، تفصیل کی طرف میں نہیں جاتا، کہ نشتر میڈیکل کالج کے کچھ طلباء آئے تھے تو انہوں نے بد زبانی کی ربا ریلوے اسٹیشن پر، اور اس کے بعد واپسی پر پھر جماعت احمدیہ کے کچھ دوستوں نے، یعنی خدام تھے یا دوست تھے یا جو بھی تھے، انہوں نے پھر ان کو سزا دی یا ان سے بدلہ لیا جو انہوں نے بد زبانی کی تھی۔ باقی اس کے نتیجے میں پھر سارے ملک میں آگ لگ گئی، جو کچھ بھی ہوا آپ جانتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں پھر اس زمانے میں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب پاکستان کے وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے پھر اسمبلی میں دونوں، یعنی قادیانی اور لاہوری جماعت کو بھی بلایا، اور مسلمانوں کے علماء تو تھے ہی وہاں پر، پھر ان سب کی بحث و مباحثہ ہوا۔ یہ سارا ایک نام چیزیں تھیں، بے مقصد چیزیں تھیں، اور صرف محض وہ خانہ پوری کر رہے تھے جناب مسٹر ذوالفقار علی بھٹو۔ تو اس کے فیصلے پہلے ہو چکے تھے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ کسی وقت آئندہ کسی اپنے لیکچر میں بڑی تفصیل سے اس حقیقت پر روشنی ڈالوں گا کہ یہ جو پارلیمنٹ میں 7 ستمبر 1974 کو مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، یہ فیصلہ پہلے ہو چکا تھا، یہ پری پلان تھا۔ تو یہ ساری کارروائی کی گئی تھی، خانہ پوری کی گئی تھی۔ بہرحال اب میں اس معاملے کو چھوڑتا ہوں، اب آتا ہوں اس کی طرف کہ پھر جب مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں سے مسلمانوں کے تمام فرقے شکست کھا گئے، تو پھر انہوں نے پارلیمنٹ میں جا کر انہوں نے یہ طاقت کا استعمال کر کے مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو غیر مسلم قرار دیا، ان کو ڈکلیئر کر دیا۔ یہ طاقت کا استعمال تھا، یعنی جب مبالغوں میں اور مناظروں میں شکست ہو گئی، کیونکہ قرآن اور احادیث صحیحہ بلکہ ختم نبوت کا جو غلط عقیدہ ہے اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، ساتھ نہیں دیتا۔ اور مرزا غلام صاحب کے ہاتھ میں بھی اور مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کے ہاتھ میں بھی احادیث صحیحہ بھی ہیں، قرآن کریم بھی ہے، اور وہ ختم نبوت کا لا یعنی اور جھوٹا عقیدہ اس کو رد کرتا ہے۔ تو بہرحال پھر یہ مولویوں نے، ساروں نے یہ پارلیمنٹ میں یہ طاقت کا استعمال کر کے مرزا غلام صاحب کی جماعت کو غیر مسلم قرار دیا، یا جو بھی طاقت کا استعمال تھا۔ سامعین کرام، اسی طرح جماعت احمدیہ قادیان سم ربا کا خاکسار کے ساتھ بھی گفتگو اور مبالغہ سے بھاگنا، یہ بھاگ گئے۔ میں ان سے 20 سال سے کم و بیش سے گفتگو کے لیے بلا رہا ہوں، اور 2018 میں ان کو مبالغے کی دعوت بھی دی، لیکن یہ سارے ان کے نام نہاد جعلی و خلیفہ وہ بھی بھاگ گیا۔ اور گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے
ان سب باتوں کی ثبوت بھی پیش کیے ہیں سامعین کے آگے، اور یہ جالے سارے خالدین احمدیت وغیرہ کوئی بھی شخص اس عجز کے بالمقابل مبالغہ کے لیے نہ آئے۔ تو اس کے بعد دیکھنا ان لوگوں نے، میں نے اپنا نقطہ نظر جو ہے، میں صادق ہوں، سچا ہوں، مرزا طاہر کے آگے رکھا، وہ 10 سال تک چھپا کر بیٹھا رہا میرا دعویٰ، میرا نقطہ نظر، کیونکہ یہ جیسی بھی جماعت ہے، اگرچہ سارے صراط مستقیم سے بھٹک گئے، بھٹکانے والا مرزا بشیر الدین محمود تھا، اور اس کے بعد یہ اس کے جانشین اسی بلیک قادیان کے چلے آ رہے ہیں۔ بہرحال یہ جو بھی ہیں مرزا غلام صاحب کی جماعت کے بہرحال قائد ہیں۔ تو مجھ پر فرض تھا اس زمانے میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہی کہا تھا کہ اے عبدالغفار، اس جو بندہ ہے اس وقت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا جو جماعت کا جو قائد ہے، لیڈر ہے، امیر ہے، امام ہے، اس کے آگے مقدمہ رکھ اپنا۔ تو میں نے رکھا، بہرحال انہوں نے پھر جو کچھ بھی کیا، خاکسار کے تینوں خطوط اور مرزا طاہر کے تینوں میرے خطوط کے جوابات الغلام.com پر سامعین نے پڑھ لیے ہوں گے، اگر کسی نے نہیں پڑھے وہ اب بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو اس کے بعد جب میں نے مرزا طاہر فوت ہو گئے تو میں اپنا مقدمہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر پبلک میں لے کر آ گیا۔ تو اس کے ساتھ ہی غالباً جنوری 2004 میں پہلے اس عاجز کا اور پھر اس کے بعد میرے اہلیہ اور میرے بچوں کا اخراج میں مقاطعہ کر دیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بعد میں میری جماعت کے جتنے لوگ تھے میرے ساتھ، ان کا بھی اخراج مقاطعہ کر دیا گیا، اور الزام مجھ پر یہ لگایا گیا کہ میں فساد پھیلا رہا ہوں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، آج بھی میں سادہ احمدی بہن و بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ مرزا غلام احمد صاحب نے جب اللہ کے حکم پر دعویٰ کیا تھا، کیا انہوں نے مسلمانوں میں، عالم اسلام میں یا دین اسلام میں فساد پھیلایا تھا؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا اپنی نبوت کا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مکے میں فساد پھیلایا تھا؟ کیا موسیٰ، عیسیٰ، نوح، ابراہیم علیہ السلام، سب لوگ جو نبی تھے، انہوں نے اپنے اپنے وقتوں میں اپنی اپنی قوموں میں اللہ کا حکم پا کر، اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ پھر انہوں نے ماموریت کا جب اعلان کیا تھا، کیا ان سب نبیوں نے اپنی اپنی قوموں میں فساد پھیلایا تھا؟ نہیں، ان ساروں نے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد پھر وہ کھڑے ہو گئے۔ اسی طرح میں نے بھی پہلے مرزا طاہر کے آگے اپنا مقدمہ رکھا، وہ چھپا کر بیٹھ گیا، اتنا جال ساز آدمی تھا، اس کو شرم نہ آئی تھی، میں کیا کرتا پھر رہا۔ اگر اس کے پاس کوئی حق تھا تو میرا مقابلہ کرتا اور لوگوں کو بتاتا کہ اس وقت جماعت احمدیہ میں ایک شخص عبدالغفار جمبہ اپنا جو دعویٰ ہے اس کا موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا موعود مسلح ہونے کا، وہ میرے آگے کھڑا ہے اور جماعت کے آگے کھڑا ہے، لیکن اس نے نہیں بتایا۔ جال سازیاں قسم کی لیکن مجھ پر پابندیاں لگا کر وہ اپنی زندگی گزاری 10 سال کی۔ اس کے بعد جب میں پبلک میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر آیا 2004 میں، تو میرا جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ یہ جو اخراج مقاطعہ سارا الغلام.com پر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، وہاں پر اسی طرح پہلے مجھے فسادی کہہ کر میرا اخراج، پھر اس کے بعد میرے اہل و عیال کا، پھر اس کے بعد میری جماعت کا بھی اسی طرح اخراج کر دیا۔ میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارا جس طرح مسلمان شکست کھا گئے مرزا غلام صاحب کے نقطہ نظر اس کے دعویٰ کے آگے، کیونکہ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ مرزا غلام صاحب کے ساتھ تھیں، اسی طرح آج اس کے پیروکار جو ہیں ان کے ہاتھ میں ہیں، اور مسلمانوں نے شکست کھا کر آخر پھر پارلیمنٹ میں جا کر اپنا طاقت کے ساتھ مرزا غلام صاحب کی جماعت کو غیر مسلم ڈکلیئر کروایا۔ یہ طاقت کا استعمال ہے، وہاں پر کوئی قرآن کا یا احادیث صحیحہ وہاں پر نہیں بات ہوئی، کیونکہ قرآن تو ان کو جھوٹا قرار دیتا ہے، تو بہرحال انہوں نے طاقت کے ذریعے پھر اشارہ کیا۔ ابھی میں کہہ چکا ہوں کہ کبھی انشاءاللہ آئندہ کسی میں لیکچر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ جو فیصلہ تھا پری پلان تھا، ان لوگوں نے پہلے فیصلے کیے ہوئے تھے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو بہرحال میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ حوالوں کے ساتھ تم لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے سارا یہ جماعت احمدیہ مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں پر ظلم کیے گئے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ وہی قادیانی جماعت نے حربہ میرے ساتھ استعمال کیا، کیونکہ نہ یہ لوگ میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ گفتگو کس طرح کریں، ان کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں ہے، سب جھوٹے لوگ ہیں، اور نہ یہ مبالغہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس کے پھر بعد انہوں نے اخراج مقاطعہ پھر وہی پارلیمنٹ کا جو ظلم احمدیوں پر کیا گیا، طاقت کا مولویوں نے کیا، یعنی بھٹو
کے ساتھ مل کر انہوں نے قادیانی جماعت نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، اخراج اور مقاطعہ کا۔ اس کے علاوہ تو کچھ میرا کر نہیں سکتے، کیونکہ ادھر میں جرمنی میں رہ رہا ہوں، میں ہوں، میری فیملی ہے، یا میرے جتنے بھی ساتھی ہیں سارے ادھر، ہم یورپ میں ہی ہوتے ہیں، تو اس سے زیادہ ہمارا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جھوٹے لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ طاقت کا استعمال کریں، طاقت کے ساتھ حق اور سچ کو دبائیں، لیکن حق اور سچ کبھی بھی حق طاقت کے ساتھ دبتا نہیں۔ اگر وقتی طور پر وہ دبتا بھی ہے تو بعد میں وہ اتنی طاقت ہوتی ہے اس حق میں، سچائی میں، تو وہ پھیلتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح جماعتی احمدیہ پر ظلم کیا گیا، جماعتی احمدیہ اس کے بعد پھیلنا شروع زیادہ ہو گئی، اس طرح اس عاجز کے ساتھ بھی اور میرے نقطہ نظر کے ساتھ بھی جو ظلم کیا گیا ہے قادیانی جماعت میں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی انشاءاللہ پھیلے گا اسی طرح۔ اس کے بعد سامعین کرام، میں اپنا آج کا جو خطبہ جمعہ اس کی طرف آتا ہوں۔ اس کا موضوع جو ہے، اس کا عنوان اس طرح ہے کہ عربی لفظ تراب کے معنی اور اسے کس طرح بگاڑا گیا اور بگاڑا جاتا ہے، یہ آج کا میرے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے۔ اس کے حوالے سے میں کچھ باتیں بتاؤں گا سامعین کو، اور امید ہے لوگوں کو فائدہ ہوگا اور لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور یہ بھی پتہ لگے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مولویوں نے یا فرقوں میں کیا کیا تماشے ہو چکے ہیں، یہ کس طریقے سے عام سادہ مسلمان کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں۔ سامعین کرام، صلیب کے وقت حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے جب صلیبی مطلب کہ صلیب دینے کا کڑا وقت ان پر آیا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی، اور یہ دعا متا یعنی وہ کتاب کا نام ہے، اور اس کا باب نمبر 27 ہے اور آیت نمبر 47۔ اس میں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی یہ جو التجا ہے، یہ فریاد ہے، یہ ملتی ہے ہمیں۔ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہوئے فرماتے ہیں، الی الی لما شبقتانی۔ یہ عبرانی الفاظ ہیں، ان کے معنی ہیں، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ صرف یہ جو الی الی ہے، اس کی یہی معنی ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ شبقتانی، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے کرٹیکل وقت آ گیا اس پر، تو وہ صادق تھا، سچا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے معمور فرمایا، تو وہ کھڑا ہوا یہودیوں میں۔ تو پھر وہ اتنے بدبخت یہودی مکار اور فریبی تھے، ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا رومی حکومت میں، تو اپنے جو ان کا اثر و رسوخ تھا اس کی وجہ سے وہ وہاں تک لے گئے، یعنی کہ مجبور کر دیا وہ جو مجسٹریٹ تھا کہ بھی اس کو صلیب دے۔ مقصد ان کا بدبخت یہودیوں کو یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو صادق تھے، وہ جھوٹا سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اس کو لکڑی کی صلیب پر اس کو دے کر نا، لکڑی کی کاٹ کی صلیب پر لٹکا کر اس کو جھوٹا ثابت کر دیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ جھوٹا جو ہوتا ہے وہ کاٹ کی صلیب پر مارا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کا یہ پروگرام تھا، جھوٹے جو یہودی تھے۔ تو باہر وہ لے گئے، جب وہ لے گئے تو ساری تفصیل موجود ہے، عیسائیوں کو پتہ ہے اور انجیل میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ اس وقت جو کڑا وقت تھا صلیب کا، اس وقت سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم صاحب نے اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہوئے یہ عرض کی تھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں کہ ایلی ایلی لما شبقتانی، کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ بلکہ وہ چھوڑا نہیں تھا، تو بہر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا سنی اور ان کو صلیبی موت سے بچایا۔ بلکہ بہت ساری جب آپ پڑھیں گے نا یہ انجیل کی کتابیں، تو اس میں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے صادق سچے مرسل تھے، انہوں نے دعا ضرور کی اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اے اللہ تعالیٰ، ایلی ایلی لما شبقتانی، کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے چھوڑ دیا۔ لیکن وہاں پر وہ بھی یہ بھی عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اے اللہ تعالیٰ، اگر تیری رضا اس کے ساتھ ہو کہ میں ہلاک کیا جاؤں، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ ہاں تیری رضا کے ساتھ سب کچھ ہو۔ زبردست ایک عظیم مرسل تھے، مطلب میری جو بات میں چاہتا ہوں وہ نہ ہو، بلکہ جو تو چاہتا ہے وہی کچھ ہو۔ یہ ساری باتیں انجیلوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے تو یہ دعا کی صلیبی موت سے بچنے کے لیے کہ ایلی ایلی لما شبقتانی، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔
تو یہ تو حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دعا کی تھی. تو اسی قسم کی وہی جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام بھی 1 صدی قبل گزرے ہیں، ان پر بھی یہ الہام اسی طرح نازل ہوئے تھے کہ الی الی لما سبقتانی. وہاں پر انجیل میں شین کا لفظ شین آتا ہے، 3 نقطے آتے ہیں، لیکن مرزا غلام وسلم کی جو وحی ہے اس میں سین آتا ہے. تو میں سامعین کو تھوڑا سا پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں کہ جیسے کہ تذکرہ صفحہ 105 پر یہ الفاظ آتے ہیں، الی الی لما سبقتانی. لوگ سامعین خاص کر احمدی جو ہیں جن کے پاس تذکرے ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں. اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اسی طرح تذکرہ صفحہ 94 پر بھی یہ دعا ملتی ہے، یہ وحی ملتی ہے، الی الی لما سبقتانی الی اوس. اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اے میرے خدا، مجھ پر انعام و اکرام فرما. تو یہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی وحی ہے. تو یہ عبرانی الفاظ ہیں، عبرانی زبان کے. تو حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے زمانے میں یہ عبرانی بولی جاتی ہوگی، اس زمانے میں 2000 سال پہلے. ظاہر ہے کہ یہ دعائی الفاظ بھی عبرانی زبان کے ہیں، تو انہوں نے اسی زبان میں دعا اللہ تعالیٰ کے حضور کی ہوگی. تو مرزا غلام وسلم پر بھی انہی الفاظ کے ساتھ وحی نازل ہوئی. سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے یوٹیوب پہ کسی شیعہ عالم، اس کو میں عالم کہوں یا میں کیا کہوں خود آپ فیصلہ کر لینا، باہر کوئی عالم ہی ہوگا تو کوئی ذاکر ہوگا، جو بھی شیعہ مذہب میں جو ہوتے ہیں بڑی دھواں دار تقریریں کرنے والے مجلسوں میں، تو باہر جو بھی ہیں ان کو کہا جاتا ہے وہی وہ شخص تھا. تو وہ اپنے سامعین کے آگے کچھ خطاب کرتا ہے. خطاب تو لمبا ہوگا، باہر جو میں نے خطاب سنا اس کا وہی تقریباً 5-5.5 منٹ کا ہے. وہ میں نے سنا یوٹیوب پہ، میں نے دیکھا تو میں نے سنا بڑے غور سے. تو میں چاہتا ہوں کہ سامعین بھی یہ جو شیعہ عالم ہے اس کا یہ جو بیان ہے جو اس نے دیا، خود ان کے منہ سے ان کے الفاظ میں یہ سن لیں. اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے بات کروں گا. وجہ کو میں نے پایا جب میں جیل میں تھا. جس سزائے موت کی کوٹری میں بند تھا، اس کے ساتھ والی کوٹری میں ایک عیسائی رہتا تھا. وہ عیسائیوں کا پادری تھا. اسے 16-17 سال ہو گئے تھے مسلسل جیل میں. وہ 24 گھنٹوں میں 17 یا 18 گھنٹے مسلسل بائبل پڑھتا تھا، انجیل پڑھتا تھا. اسے زبانی یاد تھی. ہم ایک دوسرے سے ملاقات کر نہیں سکتے تھے، اپنی اپنی کوٹری میں تھے. آواز کا رشتہ تھا. اس سے میں نے وجہ پوچھی کہ آخر تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ اس نے مجھے وجہ بتائی. اب وہ وجہ انجیل میں لکھی ہوئی ہے. جیسے ہمارے ہاں قرآن میں سورتیں ہیں، یہ سورہ جو ہے یہ آل عمران ہے، یہ سورہ بقرہ ہے، یہ یاسین ہے. اس طرح انجیل میں باب ہے. انجیل میں ایک باب ہے جسے کہتے ہیں متی کی انجیل. اس میں وہ راز لکھا ہوا ہے جو راز عیسائی مذہب کا عقیدہ ہے. اب میں اس کو پہلے لفظ پڑھوں گا تاکہ یہ ویڈیو کیمرے کے ذریعے اگر کہیں تک بات پہنچے اور وہ کوئی لفظ ڈھونڈے تو وہی لفظ ملے جو میں زبان سے ادا کر رہا ہوں. اس کی میں وضاحت میں آپ کو جب وضاحت کروں گا میں بتا دوں گا کہ یہ انجیل کے نہیں، میں یہ وضاحت کر رہا ہوں. اس میں متی کی انجیل میں لکھا ہوا کہ خداوند یسوع مسیح، میں وضاحت کر دیتا ہوں، یعنی کہ حضرت عیسیٰ زندان میں تھے. جب انہیں زندان میں صبح سولی لٹکایا جانا تھا. 12 حواری جو تھے جناب عیسیٰ کے نائب، وہ دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے. صبح حضرت عیسیٰ کو سولی لٹکا، اس منظر کو بائبل بند کر رہی ہے. وہ کہتے خداوند یسوع مسیح زندان میں تھا اور خداوند یسوع مسیح پکار 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 3 دفعہ لفظ ہے کہ کہہ رہا تھا، پکار 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 کے کہہ رہا تھا، ایلی ایلی لما شبقتنی، ایلی ایلی لما شبقتنی. یہ جو جملہ میں نے پڑھا یہ عبرانی زبان کا جملہ ہے. اس سے اردو میں پڑھیں تو یا علی مدد بنتا ہے، عربی میں پڑھیں تو ناد علی بنتا ہے.
اب کیونکہ عیسائیوں کو نہیں پتا، عیسائیوں نے نہج البلاغہ کو نہیں پڑھا. میرے مالک علی فرماتے میں وہ ہوں جسے انجیل میں ایلیا کہا جاتا ہے. انا ایلیاء فی الانجیل. مولا کا خطبہ ہے، مولا فرماتے میں وہ ہوں جسے انجیل میں ایلیا کہا جاتا ہے. اب عیسیٰ کیا کہہ رہے تھے؟ ایلی ایلی لما شبقتنی. عبرانی زبان میں عیسیٰ اس جملے کو دہرا رہے تھے. یہ متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ ناگہا اچانک ایک نور زندان میں آیا. راز دینے لگا ہوں میں، راز پڑھنے لگا ہوں. ایک نور زندان میں آیا اور اس نے عیسیٰ کو اٹھایا اور وہ نور آسمان کی طرف گیا. جب وہ نور آسمان کی طرف جا رہا تو وہ 12 حواری جو دروازے پہ بیٹھے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک نور تیز لائٹ آئی ہے اور اس نے عیسیٰ کو اٹھا کے جا رہے ہیں. وہ پریشان ہو کے اٹھ کے کھڑے ہوئے. اب متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ حواریوں نے چیخ کے کہا کہ اے خداوند یسوع مسیح تو کہاں جا رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا مجھے میرا باپ لینے آ گیا، مجھے میرا باپ لینے آ گیا. لہذا عیسیٰ چلے گئے. اب عیسیٰ تو چلے گئے، نیچے سے مذہب بننا شروع ہو گیا. 12 حواریوں نے کہا کہ عیسیٰ جاتے ہوئے ہمیں بتا کے گئے کہ انہیں باپ لینے آ گیا. جو لینے آیا تھا وہ اللہ تھا. عیسیٰ جاتا ہوا کہہ گیا باپ لے گیا ہے. اس کا مطلب عیسیٰ بتا گیا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. یہیں سے عیسائی مذہب شروع ہو گیا، یہیں سے عیسائیت کی ابتدا ہو گئی. کاش عیسائیوں نے قرآن پڑھا ہوتا تو وہ کبھی بھی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہ کہتے، کیونکہ خدا قرآن میں کہتا مثل عیسیٰ و مثل آدم کمثل خلقہ من تراب. میں تمہیں مثال دیتا ہوں آدم کی اور عیسیٰ کی، کیونکہ یہ دونوں تراب کے بیٹے تھے. جسے عیسائی اللہ سمجھتے تھے وہ نور علی تھا. چوتھے آسمان پہ لے جا کے علی نے بٹھا دیا. عیسیٰ نے کہا بادشاہ یہاں کیوں بٹھایا؟ فرمایا انتظار کر، تجھے بھیجوں گا مؤذن بنا کے جب میرا آخری فرد زمانے میں ظہور ہوگا. پوری دنیا میں عیسائیت کا راج ہوگا جب بادشاہ عیسیٰ کو لے کے آئیں گے اور ایک لمحے میں عیسائی یوں پھر کے 12ویں کے قدموں پہ گر جائیں گے. آج یہ دنیا پہ راج اس لیے کر رہے ہیں، ان کا حکومت اس لیے ختم نہیں ہو رہی، سب سے پہلے 12ویں کے ہاتھ پہ یہ بیعت کر لیں گے. سامعین کرام، آپ لوگوں نے یہ جو کوئی شیعہ ہے، عالم ہے، ذاکر ہے یا جو بھی ہے، آپ نے ان کا یہ بیان سن لیا ہے. آپ دیکھیں وہ اس بیان میں کس طریقے سے جو شیعہ حضرات ہیں، ظاہر کلمہ پڑھنے والے سارے لوگ جو ہیں عاصم کی امت میں سارے مسلمان ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جیسے ابھی میں کہہ کے چکا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کی جماعت پر ان سب لوگوں نے ظلم یہ کیا ہار کے، یعنی جب مبالغہ اور مناظروں میں شکست کھا لی تو پھر انہوں نے پارلیمنٹ کا سہارا لیا اور اس میں شیعہ حضرات بھی جا کے مل گئے. تو یہ سارے اکٹھے ہو کے پھر انہوں نے اجتماعی طور پر وہ عاصم کی ایک حدیث ہے 73 کہ میری امت کے یعنی یہودیوں کے 72 فرقے بنے تھے، میری امت کے 73 بنیں گے. پھر عاصم نے فرمایا کہ 72 جو ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ وہ ناجی ہوگا، وہ جنت میں جائے گا. جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ کون سا فرقہ ہوگا، تو عاصم نے جواباً فرمایا تھا کہ ما انا اصحابی، یعنی وہ فرقہ ایسا ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ جو ہیں ان کی تعلیم پر چلنے والے، ان کے پیچھے چلنے والے ہوں گے، تو وہ جنت میں جائے گا. باقی 72 جو ہیں وہ سارے آگ میں جائیں گے. تو یہ جو فیصلہ ہوا تھا 7 ستمبر 1974 کو، تو میں آئندہ کسی انشاءاللہ تعالیٰ لیکچر میں بتاؤں گا کہ باقاعدہ اخباروں میں یہ باتیں چھپیں. نوائق وقت اکثر میرے خیال میں وہ حوالہ ملتا ہے ہمیں، انہوں نے لکھا وہاں پر کہ یہ پوری امت 72 جو فرقے ہیں ان کے سب لوگوں نے اکٹھے ہو کر
ایک احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا یعنی وہ فرقہ. تو یعنی انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ عاصم کی حدیث کے مطابق مرزا غلام صاحب اور آپ کے ماننے والے وہ ناجی فرقہ قرار پا گئے. تو بہرحال یہ بات ہے، اس کو میں چھوڑتا ہوں، اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ یہ شیعہ حضرات جو ہیں یہ بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان لوگ ہیں. احمدی بھی مسلمان ہیں، جبکہ انہوں نے شیعہ نے بھی ان سے مل کر ہم احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا ہوا ہے. ظلم کیا ہوا ہے نا. کسی کا کیا حق ہے کہ کسی پر فتوے لگائے اور پارلیمنٹ میں جا کے. میں ایک حدیث کا ذکر میں نے اپنے مضمون میں بھی کیا ہوا ہے، ایک واقعہ عاصم کے زمانے کا، میں چاہتا ہوں بتا دوں، وہ ضروری ہے لوگوں کے لیے. ایک دفعہ کسی صحابی کے ہاتھ میں کوئی کافر آ گیا. میں ان صحابیوں کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، میں خلاصتاً بات کر رہا ہوں. تو اس صحابی نے جو مسلمان تھا، اس نے وہ پکڑ لیا، اس کو گرا لیا کافر کو. تو وہ جب گرا لیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ کافر نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن وہ جو مسلمان صحابی تھا جس نے وہ گرا لیا تھا کافر کو، وہ سمجھا کہ یہ اوپر سے پڑھ رہا ہے، اوپر سے پڑھ رہا ہے بچنے کے لیے. اس نے کلمہ پڑھنے کے باوجود کافر کے اس کو ہلاک کر دیا. تو کوئی دوسرا صحابی دیکھ رہا تھا یہ سارا واقعہ، اس نے پھر عاصم سے جا کر بتا دیا کہ اس طرح کہ فلاں صحابی جو ہیں، فلاں نام ہے ان کا، انہوں نے ایک کافر تھا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اس نے اس کے باوجود اس کو ہلاک کر دیا. عاصم نے اس کو بھی بلایا اور پھر وہ اکٹھا کیا. عاصم نے پوچھا کیا واقعی تو نے ایسا کیا تھا کہ کلمہ اس نے پڑھ لیا تھا جب تو نے اسے گرا لیا تھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ تو وہ صحابی بولنے لگا عاصم کے آگے کہ حضور وہ تو اوپر سے پڑھ رہا تھا اپنی جان بچانے کے لیے. عاصم بڑے غصے ہوئے، شدید ناراض ہو گئے اس صحابی کے ساتھ. عاصم نے اس سے فرمایا کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اوپر سے پڑھ رہا ہے؟ بہت غصے ہوئے عاصم نے کہا، شدید غصے میں کہا کہ قیامت کے دن جب وہ کلمہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، اے میرے پیروکار، اے میرے مطلب کے ماننے والے، اے میرے مومن، تو کیا کرے گا اس وقت؟ تو وہ جو اس کو احساس ہوا پھر اس صحابی کو کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے. اس وقت پھر میں نے سنا ہے حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے پھر یہ کہنا شروع کر دیا، کاش اب سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوتا تاکہ یہ میرے سے یہ غلطی نہ ہوتی، اب سے میں مسلمان ہوا ہوتا آج سے. تو یہ باتیں ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی انسان کلمہ پڑھتا ہے، ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے علاوہ ہمارا کوئی کلمہ نہیں ہے. جھوٹ لگایا جاتا ہے احمدیوں کے ذمہ کہ یہ مرزا غلام کا کلمہ پڑھتے، سب جھوٹ ہے. میں تمام مسلمانوں سے کہوں گا جو بھی مجھے میرا خطبہ سنیں، عالم ہوں یا عام مسلمان ہوں، میں ان سے کہوں گا قیامت کے دن جب کلمہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو تمہارا سب کا کیا بنے گا جن لوگوں نے پارلیمنٹوں میں جا کر مرزا غلام صاحب اس کی جماعت کو غیر مسلم قرار دیا ہوگا؟ کیا کرو گے تم؟ وہاں پر تو کوئی پارلیمنٹ نہ بھٹو آپ کو بچائے گا، نہ کوئی پارلیمنٹ آپ لوگوں کو بچائے گی. اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی وہاں پہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے. تو تمہارا بنے گا کیا پھر؟ میں مسلمان سے کہوں گا کبھی یہ بھی سوچ لیا کرو کہ یہ جو ہم کرتے پھر رہے ہیں اتنے ظلم، پاکستان میں دیکھیں کہ احمدیوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے آج کل. خود سوچا کرو کہ ہم نے اس دنیا میں نہیں رہنا، خیر ایک دن ہم نے مر کر اللہ کے پاس جانا ہے اور وہاں پر ہمارا حساب کتاب ہوگا. اور یہ جو احمدی جن کو ہم ہلاک کرتے پھر رہے ہیں، مارتے پھر رہے ہیں، اگر یہ سچے ہوئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ایک لمحے کے لیے یہ بھی سوچ لیا کرو. اللہ تم پر رحم فرمائے اور تم کو ہدایت دے. یہ جو ظلم اب کرتے پھر رہے ہیں احمدیوں کے ساتھ، اس سے آپ باز آ جاؤ. مرکز اہل سنت ضلع سیرا سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے جو قادیانیوں کو رعایت دی ہے اور انہیں تبلیغ کرنے کی کھلی چھٹی دی ہے، کہ ہم اس چیف جسٹس کے اس فیصلے کو نہیں مانتے، اس کے فیصلے کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھیں گے. اور جو قادیانیت نواز ہوگا یا قادیانی ہوگا، اس بیان کے بعد آپ کے پاس اب تحفظ بھی ہے. ہمارا کھلا اعلان ہے، ہم دیگر پاکستان میں تو نہیں، اپنے ضلع منصورہ کی بات کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی پولیس کو بھی بولیں، اداروں کو بھی بولیں، آرمی کو بھی بولیں کہ ان کی سپورٹ کر کے باحفاظت ذرا یہ تبلیغ کے لیے باہر نکلیں. انشاءاللہ نکلنا ان کا کام ہے، واصل جہنم کرنا ہمارا کام ہے.
امیر المجاہدین حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ویسے ہی ہم انہیں امیر المجاہدین نہیں کہتے، الحمدللہ یہ سارے مجاہد انہوں نے تیار کر رکھے ہیں۔ ہماری زندگی کا آخری سانس بھی حضور کی ختم نبوت پر قربان ہے، ہمارے بچے بھی قربان ہے، ہمارا مال بھی قربان ہے، ہماری جان بھی قربان ہے۔ اس وقت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تجھے کیا آئین کے اندر یہ قانون نظر نہیں آیا کہ یہ اپنی جمع ہونے والی جگہ کو عبادت گاہ یا مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ اپنی کتاب کو قرآن نہیں کہہ سکتے، یہ اپنی اس جگہ میں اذان نہیں دے سکتے، یہ کافری نہیں بلکہ یہ مرتد ہے اور یہ واجب القتل ہے۔ ایسا شخص اگر ضلع منصورہ میں ہمیں نظر آیا تو ڈنکے کی چوٹ پہ انتظامیہ کو بھی کہہ رہے ہیں اور آپ کو بھی خبر دے رہے ہیں کہ اس کو واصل جہنم کرنا ہمارا کام ہے۔ اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ اب دیکھیں نا، آپ لوگوں نے وہ ویڈیو بیان سن لیا ہے اس شیعہ ذاکر کا، تو دیکھیں یہ میں نے ابھی بتایا ہے آپ لوگوں کو، ایلی ایلی لما شبکتانی، ایلی ایلی کہ میں نے صرف اتنی ہے کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ مرزا غلام حسین پر بھی یہ وہی نازل ہوئی، میں نے بھی اور یہاں سے پڑھ کر سنا دیا جو ان کی ترجمہ کیا ہوا ہے جماعت احمدیہ کے علماء نے۔ تو ایلی ایلی کا صرف اتنا مطلب ہے کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ اب دیکھیں یہ عالم جو ہے جس کا ابھی میں نے آپ لوگوں کو بیان سنایا ہے، یہ کس طرح ایلی ایلی کے معنی بگاڑتا پھر رہا ہے، کس طرح اس نے یہ معنی بگاڑے ہیں ایلی ایلی کے۔ یہ کہتا ہے اردو میں ایلی ایلی کا یا علی مت بنتا ہے اور عربی میں نادی علی بنتا ہے۔ میں شیعوں سے بھی کہوں گا، سارے شیعہ جو ہیں حضرات ہیں، میری کوئی دشمن تو نہیں ہے، میں بھی ان کو مسلمان بھائی سمجھتا ہوں اپنا، میں ان سے کہتا ہوں کہ ایلی ایلی کا معنی کس طرح بنتا ہے علی یا علی مت۔ میں نے ابھی بتایا آپ لوگوں کو ایلی ایلی کا معنی صرف اتنا ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ اپنی ان عالموں سے پوچھو جو تمہیں گمراہ کرتے پھر رہے ہیں۔ یا علی مت یعنی وہ کہتا ہے کہ ایلی ایلی کا معنی اردو میں پڑھیں تو یا علی مت بنتا ہے اور عربی میں پڑھیں نادی علی بنتا ہے۔ سب جھوٹ بول رہا ہے بندہ۔ میں شیعہ حضرات سے کہوں گا کہ اپنی آخرت کا فکر کرو اور اپنی اس قسم کے عالم جو تمہیں گمراہ کرتے پھر رہے ہیں ان کا محاسبہ کرو، ان سے پوچھو کہ تمہیں ہم سے کیا کہتے پھر رہے ہو، اور یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ان سے پوچھو کہ آپ لوگوں کو وہ کسی اس کا کوئی ثبوت دے۔ حالانکہ عبرانی الفاظ ہیں ایلی ایلی، اس کے معنی صرف اتنے ہیں کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ وہ کوئی ثبوت نہیں آپ کو دے سکے گا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے اس قسم کے ذاکر ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں جو مجلسوں میں بیٹھ کے دھواں دار تقریریں کرتے ہیں، تقریریں اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کمائی، انہوں نے پیسے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں، تو عام سادہ اگے شیعہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بے علم ہوتے ہیں، ان کو علم ہی نہیں ہوتا، وہ جھومتے رہتے ہیں اس قسم کے ذاکروں کی بڑی دھواں دار تقریریں سن کے جھومتے رہتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے نہیں کہ یہ ہمارا ذاکر جو اس وقت مجلس کر رہا ہے یہ کہہ کیا رہا ہے، ہمیں ادھر توجہ نہیں کرتے۔ توجہ کرنی چاہیے انہیں اور پوچھنا چاہیے کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایلی ایلی اردو میں پڑھیں یا علی مت بنتا ہے اور عربی میں پڑھیں تو نادلی بنتا ہے، اس کا ثبوت دے۔ وہ ثبوت نہیں دے سکے، سب جھوٹ بول رہا ہے وہ بندہ۔ علاوہ اس کے سامعین کرام وہ کہتا ہے کہ انجیل کی یعنی مطلب کہ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ علی نے کہا ہے کہ انجیل میں کہا گیا ہے کہ اس سے ایلیا میں ہی ہوں، اس قسم کی بات اس نے اپنے بیان میں کی ہے۔ تو میں سب سے کہتا ہوں شیعہ سے یہ بھی دیکھیں نا، میرے ہاتھ میں اس وقت انجیل ہے، 4 کتابیں ہیں میرے ہاتھ میں، تو کہیں پر بھی یہ باتیں جو شیعہ عالم کہہ رہا ہے کہیں نہیں ملتی، سب جھوٹ ہے۔ یہ سارا جھوٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس نے منسوب کیا ہوا ہے، جبکہ انہوں نے سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس قسم کی وہ بات جھوٹ بولتے اپنی زندگی میں، ہے ہی بات ہی نہیں ہے۔ اچھا آگے وہ یہ کہتا ہے، یہ بھی سن لیجیے کہ تراب کے معنی جو ہیں وہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مٹی کا بیٹا، حالانکہ مٹی کا بیٹا نہیں تراب کے معنی۔ ابھی شروع میں میں نے آیات پڑھی ہیں آل عمران کی، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 60 اور 61 کہ تراب کے معنی مٹی کا بیٹا نہیں بلکہ اسے کہتے ہیں جو مٹی سے بنا ہو۔ آدم علیہ السلام بھی تراب سے بنے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران آیت 60 میں دی ہے کہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم سے ملتی ہے، کیونکہ آدم کو مٹی سے بنایا تھا، تراب سے بنایا تھا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح مٹی سے بنے ہوئے ہیں، کوئی خدا کے بیٹے نہیں ہیں. تو یہ شخص کہہ رہا ہے، اپنے بیان میں کہہ رہا ہے کہ تراب کے میں نے مٹی کا بیٹا، سب جھوٹ ہے. اور علاوہ اس کی بیان میں کہتا ہے، یہ شیعہ عالم جو ہے وہ کہتا ہے عیسائیوں کو مخاطب کر کے، یہ عیسائیوں کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ اپنے جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کو سے کہہ رہا ہے کہ عیسائی جسے اللہ سمجھتے ہیں وہ نور علی تھا. یہ سب جھوٹ ہے. اور دیکھیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بشر تھے، انسان تھے، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، اور اولین جو بچے تھے ایمان لائے آسم پر ان میں سے ایک تھے. قریبی رشتہ تھا آسم کے ساتھ. جو جب ہم کہتے ہیں کہ آسم بھی ایک بشر تھے، وہ نور نہیں ہو سکتے. ہاں اللہ تعالیٰ کے نور کا ان پر جلوہ تھا، کمپلیٹلی اللہ تعالیٰ نے اپنی نورانی صفات ان میں داخل کی ہوئی تھی، لیکن تھے بشر آسم. جب آسم بشر تھے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کوئی کس طرح جھوٹ بول سکتا ہے کہ وہ نور تھے؟ وہ نہیں نور تھے. تو یہ شخص کہہ رہا ہے کہ عیسائی جسے اللہ سمجھتے تھے وہ نور علی تھا، سب جھوٹ. یہ صرف اس بندے نے جو کچھ بھی بیان دیا ہے، اپنی کمائی، اپنے پیسہ یا جو مفادات اکٹھے کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں اس بیان میں. اور ان کے آگے جو بیٹھے تھے شیعہ حضرات تھی، وہ سارے بزرگ ہوں گے، بہنیں ہوں گی، وہ سارے وہ جھوم رہے تھے. ان میں سے میرے خیال کسی ایک انسان نے بھی، کسی ایک شیعہ نے بھی اس خطاب کے بعد اس شخص سے پوچھا نہیں ہوگا کہ آپ ہمیں حوالہ دیجیے اس بات کا کہ اتھنٹک جری قرآن سے یا آسم کی احادیث سے یا اتھنٹک کو حوالہ ہمیں دیجیے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہی تھے. سب جھوٹ ہے. آگے وہ کہتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، عیسائی بعد میں کے قدموں میں گر جائیں گے. یہ سب جھوٹ بول رہا ہے اس شخص نے. میں بتانا چاہتا ہوں اس حوالے سے بھی کہ سورۃ النساء آیت نمبر 160 ہے، اور مسلمانوں کے حساب سے 159 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ. یہ پوری آیت ہے. تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا یا بعثت ثانی اس کی ہوگی، یہ بعثت ثانی بھی اس کی روحانی ہے، یہ کوئی جسمانی نہیں. وہ تو فوت ہو چکے ہیں، اپنا جو مفروضہ کام تھا، مشن تھا، پورا کر کے اللہ کے پاس جا چکے ہیں فوت ہو کر. ہاں اس کے رنگ میں رنگین کوئی شخص اس کی صورت اختیار کر کے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو بھیجے گا، یعنی وہ محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. اس کے زمانے میں وہ جو سورۃ النساء آیت نمبر 160 میں جو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی فتح اور غلبہ کا وعدہ دیا گیا ہے، وہ پورا اس کے زمانے میں ہوگا. اور مرزا غلام صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہوا ہے. براہین احمدیہ کا بھی ایک حوالہ بارہا میں نے پڑھ کر سنایا ہے. اور مرزا غلام احمد صاحب نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا ہوا ہے تریاق القلوب میں کہ یہ آیت مجھ پر بھی نازل ہوئی. اور پھر انہوں نے یہ معنی کی، یہ ان کے معنی تھے، انہوں نے کی ہیں، بیان کی ہیں تریاق القلوب میں کہ میرے زمانے میں، میری زندگی میں، میرے ذریعے دین اسلام باقی ادیان جو ہیں غالب، باطل ادیان ہیں ان پر غالب آئے گا. یہ ان کا تریاق القلوب میں حوالہ موجود ہے، میں نے بارہا پڑھ کر سنایا ہوا ہے، جبکہ یہ آپ کا اجتہاد خیال تھا، جبکہ درست نہیں تھا. دیکھنا آج بھی مرزا غلام صاحب کے ماننے والے تو مظلوم ہیں اس ٹائم. وہ تو غیر مسلم امت مسلمہ ان کو بنا کر بیٹھی ہوئی ہے، یعنی پارلیمنٹ کی طاقت کے ذریعے ان کو غیر مسلم قرار دیا ہوا ہے، جو کہ ظلم ہے. تو غلبہ کہاں ہو گیا؟ مرزا غلام صاحب کی زندگی میں نہ کوئی غلبہ ہوا، نہ اس کے بعد. آج اتنے بلدے حد مرزا غلام صاحب 1908 میں فوت ہوئے تھے، آج تک 116 سال ہو گئے ہیں ان کے وفات کے بعد بھی. جن لوگوں کے ہاتھوں میں مرزا غلام صاحب کی جماعتیں ہیں، مثلا لاہوری جماعت ہے یا قادیانی ہے، کیا غلبہ ہو گیا اسلام کا؟ کوئی نہیں ہوا. بہرحال یہ حضرت مرزا غلام صاحب ایک صادق سچے انسان تھے، میرے آقا تھے، بلکہ میری روحانی ماں ہیں، اور ان کی دعاؤں کا میں نتیجہ ہوں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نبی بھی جو ہیں وہ بھی اللہ کے بشر ہوتے ہیں. پہلے ان کا علم ہی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اللہ ان کو دیتا ہے. بعض اوقات اپنی وحی میں
وہ اجتہاد بھی کرتے ہیں، قیاس اور خیال بھی کرتے ہیں، بعض اوقات اکثر اوقات بلکہ ان کے خیال ٹھیک بھی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اجتہادی غلطی بھی ان سے صادر ہو جاتی ہے۔ تو یہ حضرت مرزا غلام صاحب کا بھی یہ کہنا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکین، یہ آیت مجھ پر نازل ہوئی، یعنی مرزا غلام صاحب پر، اور دین اسلام کی فتح اور غلبہ ادیان باطلہ پر میرے ذریعے میرے زمانے میں مجھ سے ہوگا، جبکہ یہ نہیں ہوا، یہ آپ کا اجتہاد تھا جو کہ درست نہیں تھا۔ تو میں اب کہہ رہا تھا کہ یہ جو شخص کہہ رہا نا کہ عیسائی 12ویں کے قدموں میں گر جائیں گے، اب دیکھیں نا یہ اسی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے عیسائی شیعوں کو کہہ رہا ہے، یعنی ان کو لارا لا رہا ہے کہ 12واں کوئی ان کا امام ہے، امام غیب بھی اس کو کہتے ہیں۔ دراصل وہ امام غیب جو ہے، دراصل اگر دیکھا جائے تو تفصیل میں جانے کی وقت نہیں ہوتا جمعے میں، تو جس سے امت مسلمہ میں امام مہدی علیہ السلام کا بلکہ کہ اس کا انتظار کیا جا رہا ہے، پوری امت کر رہی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عطرت سے وہ آئیں گے۔ اس سے شیعہ کے نزدیک غالباً میرا خیال ہے وہ 12واں امام ہے ان کا، وہ چھپا بیٹھا ہے جو بھی ہے۔ اصل جو مہدی کی بات اصل ہو رہی ہے وہ بھی یہ 12ویں عیسائی 12ویں کے قدموں میں گر جائیں گے، اس 12ویں سے مراد وہ امام مہدی علیہ السلام ہی ہے جو اس کا مطلب ہے شیعہ جو عالم بات کر رہا ہے، جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے بالکل بے بنیاد باتیں ہیں، اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دین اسلام کی فتح اور غلبہ تو ضرور ہوگا۔ عاصم کو جو وحی میں بتایا گیا تھا سورۃ النساء آیت نمبر 160 میں، یا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ جو وعدہ پورا ہوگا۔ لیکن جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ یہ وعدہ عاصم کے خادموں میں سے کسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے گا۔ اب دیکھنا عاصم کا زمانہ چلا گیا، حضرت مرزا غلام احمد صاحب جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ صادق اور سچے معمور من اللہ تھے، امام مہدی علیہ السلام تھے، تمام نبیوں کے ذیل تھے، تو اس کے باوجود بھی جو انہوں نے فرمایا تھا وہ تو نہ ہوا۔ یہ اتحاد تھا ان کا جو میں کہہ رہا ہوں۔ اگر قادیانی جماعت کا کوئی مربی مولوی، کوئی بھی لاہوری جماعت کا کوئی میرے سے اس بات میں بحث کرنا چاہے، میں اس سے دلیل مانگوں گا، بھی دلیل دے مجھے، کہاں اسلام غالب ہو گیا ہے؟ لاہوریوں نے غالب کر رہی ہے کیا؟ قادیانیوں کے ذریعے غالب ہو گیا؟ تم تو باہر اسلام سے بیٹھے ہوئے ہو، تو باہر وہ جانتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، تو اس لیے وہ نہیں میرے مقابل پہ آئیں گے۔ باہر میں کہہ رہا تھا کہ یہ عاصم کی امت میں عاصم کے خادموں کے ذریعے یہ دین اسلام کی فتح اور غلبہ کا وعدہ جو عاصم کو دیا گیا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تو یہ پورا ہوگا۔ تو مرزا غلام صاحب نے براہین احمدیہ میں لکھا ہوا ہے کہ جب مسیح عیسیٰ ابن مریم، براہین احمدیہ لکھتے وقت حضرت مرزا غلام صاحب کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم زندہ آسمان پر گیا ہوا ہے، وہ آئے گا، یعنی جیسے کہ عامت مسلمین کا عقیدہ ہے نا حیات مسیح کا۔ مرزا صاحب علیہ السلام بھی شروع میں یہی سمجھتے تھے کہ وہ آئے گا تو اس کے زمانے میں بھی یہ دین اسلام کی فتح اور غلبہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ ہوگا۔ لیکن بعد میں پھر انہوں نے اپنا خود مسیح موت کا دعویٰ کیا، اور یہ آیت کا بھی حوالہ دیا مجھ پر نازل ہوئی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ میرے ذریعے میرے زمانے میں اور یہ دین اسلام کی فتح اور غلبہ ضرور ہوگا، جبکہ وہ نہیں ہوا۔ یہ تو ان کا اتحاد تھا جو درست نہ ہوا۔ تو اس کے بعد سامعین کرام میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو تراب ہے لفظ، اس کے حوالہ سے جو حقیقت ہے سامعین کو میں اپنے خطبہ کے میں بھی یہ یوٹیوب پہ خطبہ جب میرا آن ہوگا وہاں پر میں یہ حوالہ بھی دے دوں گا، وہاں پہ لوگ دیکھ لیں گے۔ یہاں پر بھی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں اضطراب کے معنی کیا ہیں، شیعہ عالم کیا کہتا پھر رہا ہے، اور اصل حقیقت کیا ہے۔ یہ جو میں پڑھوں گا یہ دارالفتہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ، تو یہ ان کا لکھا ہوا ہے، اس کا ابو تراب کنیت اور اس کی وجہ یا عنوان ہے اس کا، تو میں سامعین کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، تو پھر اس کے بعد خود ہی فیصلہ کر لینا شیعہ عالم صاحب کیا کرتا پھر رہا تھا۔ یہاں پر سوال لکھا ہوا ہے، سوال: ابو تراب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، اس کی وضاحت درکار ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سوال ہے کسی نے کیا۔ جواباً کہا گیا ہے کہ ابو تراب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، جس کا معنی ہے مٹی والا،
اور مٹی کا بیٹا بنا کے بیٹھا ہوا ہے، یعنی وہ شیعہ ذاکر کیا کرتا پھر رہا ہے۔ تو میں یہ جو پڑھ کر سنا رہا ہوں میرے ہاتھ میں بھی ہے، انشاءاللہ آپ خطبہ کے دوران بھی یہ حوالہ دیکھ لینا، یہ لفظ چیک کر لینا، جو میں کر رہا ہوں پڑھ رہا ہوں وہی کچھ ہے جو لکھا گیا ہے، جس کا معنی ہے مٹی والا۔ اس کی تفصیل صحیح بخاری میں منقول ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ناموں میں ابو تراب کا لفظ بہت پسند تھا، اور اس نام سے پکارے جانے سے بہت خوش ہوتے تھے، اور یہ نام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی رکھا ہوا تھا۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ناراض ہو کر باہر چلے گئے اور مسجد کی دیوار سے لگ کر لیٹ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت ان کی پیٹھ میں مٹی لگ گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پیٹھ سے مٹی صاف کرتے جاتے اور فرماتے، ابو تراب اٹھیں بیٹھیں۔ یہ جو لفظ میں وہ عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ پھر میں پڑھتا ہوں کہ اس وقت ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، ان کی پیٹھ میں مٹی لگ گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیٹھ سے مٹی صاف کرتے جاتے اور فرماتے، ابو تراب اٹھیں بیٹھیں۔ صرف اتنی بات ہے۔ تو یہ شیعہ جو عالم ہے اس نے کیا سے کیا بنا دیا، اور دھواں دار خطاب کیا شیعہ حضرات کے آگے، پھر پتہ نہیں کیا کیا وہ کرتا رہا، اپنا پیسے اکٹھے کرتا رہا۔ اسی بات سے دنیا کمانے کے لیے سارے کام کرتے ہیں، یعنی شیعوں کے مولوی ہیں یا سنیوں کے ہیں یا وہابیوں، جس کے بھی مولوی ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے۔ اور پھر میں سامعین کو کہہ دیتا ہوں کہ قادیانی اور لاہوری مولویوں کا بھی یہی کام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام کے جو دوسرے فرقے کے مولوی ہیں جو بابے ہیں وہ کرتے ہیں، کہ نہیں، حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والی جماعتوں میں جو بابے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں۔ بہر اللہ ان پر رحم فرمائے۔ تو اس کے بعد میں نے تفصیلاً بتا دیا ہے، تو آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ اصل تراب کے معنی کیا ہیں، اور ابو تراب عاصم نے لقب دیا، کنیت دی اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ شیعہ عالم صاحب کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ سامعین کرام، مسلمانوں کے ہر فرقے میں ان کے مولویوں کے علم کا یہی حال ہے۔ یہ نہیں ہے کہ شیعہ ذاکر جو عالم کی میں نے بات کی ہے، نہیں، شیعہ ہیں یا سنی ہیں یا وہابی ہیں، اہل حدیث کے ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، ان کے سب فرقوں کے جو بابے ہیں نا بڑے، ان کے علم کا بھی یہی حال ہے۔ وہ یہی کام کرتے ہیں اپنے ماننے والوں کے ساتھ، جھوٹ پھیلاتے ہیں، جبکہ کوئی حقیقت نہیں ہے ان میں۔ جیسے کہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، یہ سارے باتیں، مطلب کہ وہ اپنے اپنے زمانے میں یہ بھی رسول اللہ بنے ہوئے تھے۔ ان کی باتیں ان کے ماننے والے نہیں کرتے فرقے والے۔ مرزا غلام صاحب پر وکلیت میں تھے احمدی، ان پر زور چل گیا اور پارلیمنٹ پر جا کے ان کو غیر مسلم قرار دیا۔ حالانکہ مرزا غلام صاحب نے تو خاتم النبیین ایت کی تشریح کی صحیح، اور چیلنج کیا مسلمانوں کے علماء کو، مولویوں کو بھی، ہاں میرا مقابلہ کریں۔ کوئی مولوی ان کے آگے نہیں ٹھہر سکا، نہ مناظرہ میں نہ مبالغہ میں۔ اخیر ان کی وفات کے بعد ایک سب کٹھے ہو کر پارلیمنٹ سے یہ اپنا فیصلہ کروایا، سب جھوٹ ہے، یہ ظلم ہے۔ اور قیامت کے دن میں اس وقت مسلمانوں کو کہوں گا کہ اس ظلم کا تمہیں حساب دینا پڑے گا جو تم نے ظلم کیا ہوا ہے۔ تو بہر اللہ ان پر رحم فرمائے، ان کو ہدایت دے دے اگر ہدایت کے قابل ہیں، ورنہ ان کے شر سے اسلام کی اللہ حفاظت فرمائے، دین اسلام کی حفاظت فرمائے۔ اور جو انہوں نے امت محمدیہ کا حال بنایا ہوا ہے ان مولویوں نے، اس قسم سے ذاکروں نے، تو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کی بھی حفاظت فرمائے ان سے۔ سامعین کرام، یہ تو تھے جو دوسرے فرقے ہیں مسلمانوں کی، ان کے جو بابے ہیں ان کا یہ حال ہے۔ میں ابھی کہا ہے میں نے کہ مرزا غلام صاحب کی جماعت کی جو فرقے ہیں بڑے، ان کے جو بابے ہیں ان کا بھی یہی کام ہے، وہ بھی اسی طرح احمدیوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں، ان کو برین واش کیا ہوا ہے انہوں نے اپنی اپنی جماعتوں میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میں یہ جو باتیں کہہ رہا ہوں، اگر کسی لاہوری جماعت کے کسی بھائی کے دل میں یہ بات پیدا ہو کہ جمبا صاحب ایسی، تو ہم یہ جماعت لاہور میں تو ایسا بات نہیں ہے، یا قادیانی جماعت کا کوئی مربی مولوی ہو یا لاہوری ہو، تو میں اس سے کہوں گا کہ میں یہ جو کہہ رہا ہوں حق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سچ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ یہی کام تمہارے دونوں جماعتوں میں ہوتا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ ایسا نہیں ہوتا تو میرے بالمقابل آؤ، میرے ساتھ بات کر لو،
میں کسی جگہ پر بھی آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ تعالی، اور آپ ثابت کریں کہ تمہاری جماعتوں کے بابے یہ کام نہیں کرتے۔ جبکہ میں پھر اختصار کے ساتھ بتا دیتا ہوں کہ جماعت احمدیہ قادیان کا یہ جو دعویٰ ہے نا مرزا بشیر الدین محمود کا، وہ مسلم موضوع سب جھوٹا ہے۔ مرزا غلام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے وہ ذکی غلام، وہ نشان رحمت بطور اسماعیل لڑکا نہیں دیا تھا، یہ پکی بات ہے، نہیں دیا اللہ نے، اللہ کا کام ہے نا دینا نہ دینا۔ وہ ایک روحانی فرزند ہے جس نے 6-7 نومبر 1907 کے بعد مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں میں پیدا ہونا ہے۔ تو کہاں پیدا ہونا ہے؟ تو یہ اللہ کا کام تھا، اللہ نے کہاں پیدا کرنا تھا اس کو۔ تو یہ لاہوری جو ہیں یہ مانتے ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود کا دعویٰ جھوٹا تھا، یہ تو یہاں تک تو ٹھیک ہے یہ، لیکن بہرحال یہ اپنا ایک اس ذکی غلام کے حوالے سے اپنے ان کے خیالات ہیں کہ 3 سے 4 صدیاں جب آئیں گی ملیں گی، یا 3 سے 4 نسلیں جب ملیں گی، وہاں پر وہ مولوی صاحب کی اس قسم کی باتیں ہیں، ان کی جو ایک رسالہ انہوں نے المسلح الموعود لکھا ہوا، اس میں انہوں نے اس قسم کے خیالات کا اظہار کیا، جبکہ بے بنیاد باتیں ہیں۔ میں نے اکثر کہا ہے، آج بھی کہہ دیتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کے بعد آئندہ صدی ہجری جو تھی 15ویں صدی ہجری، اس کے سر پر اس نشان رحمت اس ذکی غلام نے بطور مرسل معمور ہونا تھا، کیونکہ ایک صدی میں اتنے گند پڑ جانے تھے مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں میں۔ دیکھیں دونوں جماعتیں بن گئی 1914 میں، 400 اپنی اپنی دکانیں بنا کے بہ گئے، اور پھر اپنے مرزا غلام صاحب کی طرف جھوٹے عقائد اپنے منسوخ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں دونوں جماعتیں، اور پھر دعوے ہو گئے مسلم موت کے، مطلب کہ کرنے والے بھی اسی مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں میں ہیں، اور لاہوری تو انکار کرتی ہیں اس کے دعوے کا، وہ اپنا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ نشان رحمت یا مسلم موت کے حوالے سے، جبکہ سب جھوٹ ہے۔ ابھی میں نے بتایا ہے کہ یوں مقدر تھا کہ مرزا غلام صاحب کے بعد اس کے ماننے والے سیدھے راستے سے بھٹک جاتے اور بھٹکے، اور پھر مرزا غلام صاحب کی طرف بے بنیاد جھوٹے باتیں منسوخ کر کے اپنے فرقے بنا کے بیٹھ جاتے تھے، اپنی چندے شندے یا جو لے کے اپنی انہوں نے کاروبار یہ ہٹیاں بنائی ہوئی ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے ان میں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ 100 سال میں جو گند پڑنا تھا جماعت احمدیہ میں، مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں میں، 15ویں صدی ہجری کے سر پر اس نشان رحمت، اس معوذ ذکی غلام کو اللہ نے مبعوث کرنا تھا ان گندوں کو صاف کرنے کے لیے۔ اور پھر دین اسلام کی فتح و غلبہ جو ہے، جس کے حوالے سے مرزا غلام صاحب کا بھی خیال تھا یا ان کا یقین تھا کہ وہ میرے زمانے میں ہوگا، ان کے زمانے میں تو ہوا نہیں، یہ اس ذکی غلام جو مرزا غلام صاحب کا روحانی فرزند ہے، اس کے زمانہ میں وہ واقعہ بھی دین اسلام کی فتح و غلبہ کا ہونا تھا اور ہونا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ وجہ ہے میں بتا رہا ہوں کہ 15ویں صدی ہجری کے سر پر اس نے معمور ہونا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس عاجز پر رحم فرمایا۔ 22 دسمبر 1983 میں اللہ تعالیٰ نے اس عاجز پر پوری کہانی میری کتاب غلامی میں موجود ہے، اللہ نے مجھے معمور فرما دیا۔ اور صرف معمور کا یہ دعویٰ نہیں ہے میرا کہ جی اللہ نے مجھے معوذ ذکی غلام مسیح عظمیٰ یا معوذ مسلح یا معوذ مجدد صدی 5 نام یا معوذ محمدی مسیح عیسی ابن مریم کا میرا صرف خالی دعویٰ نہیں، میں اس کا قطعی یہ لوگوں کو دکھاتا ہوں، ثبوت رکھتا ہوں، یہ ڈیوائن تھیری۔ اب تو کافی عرصہ ہو گیا ہے، مطلب کہ انٹرنیٹ پر یہ کتاب موجود ہے، میں مسلمانوں کے علماء کو بھی اور عیسائیوں کے علماء کو بھی، یہودیوں کے علماء کو بھی، اور ہر ایتھیسٹ جو ہے جو انکاری ہیں خدا کے، ان کو بھی بلاتا ہوں کیا ہے چیلنج کریں اس ڈیوائن تھیری کو۔ ابھی تک تو کوئی نہیں میدان میں آیا، تو آئندہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک اگر ہو سکتا ہے آئیں، لیکن اس کو جھٹلا نہیں سکیں گے، کیونکہ یہ حقیقت ہے، اٹل حقیقت ہے، اس کا کوئی بتلان نہیں ہو سکتا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ میرا صرف خالی دعویٰ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے میرے ہاتھ میں، اللہ نے مجھے دی ہے۔ تو اس میں اللہ نے پیشگوئی جو مرزا غلام صاحب پر نازل فرمائی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس معوذ نشان رحمت، اس معوذ ذکی غلام کی کچھ صفات بیان کی تھی، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اس کے آگے ملہم بریکٹ میں لکھتا ہے، اس کی معنی سمجھ میں نہیں ہے۔ دوشمبہ ہے مبارک دشمبہ فرزند دل بند کرمی ارجمت، مظہر الاول بالآخر مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء۔ تو ان علامتوں کے حوالے سے، اپنے دعویٰ کے حوالے سے میں نے جو تقریر کی ہے جلسہ سالانہ UK 2024، اس کی آخری تقریر جو میری ہے، اس کا تقریر کا عنوان تھا کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا۔ تو اس کے حوالے سے میں نے پوری کافی لمبی تقریر ہے وہ میں نے کی ہوئی ہے، لوگوں کو تفصیل سے بتایا ہوا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں کے اس عاجز کے وجود میں پورا فرمایا۔
تو بہرحال یہ باتیں تھیں. تو کوئی اگر لاہوری، کوئی قادیانی، کوئی مولوی یا کوئی جالا، یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں اس کو جھٹلانے کے لیے طاقت رکھتا ہے تو میرے سامنے آئے، مجھے بلائے، میرے ساتھ بات کر لے. میں انشاءاللہ ہم وقت ان سے بھی، یعنی لاہوریوں سے بھی اور قادیانیوں سے بھی، مسلمانوں کے کسی فرقے سے بھی میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں اور کوئی بندہ جھٹلا سکتا ہے، جھٹلا کر کے دکھائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس علم بھی کوئی نہیں. ان کے علماء کا یہ حال ہے. ابھی میں نے شیعہ ذاکر کو آپ لوگوں کو بیان سنایا، ان کی علم کی یہ حال ہے. نہ علم اور معرفت سے ان کو کوئی حصہ ملا، نہ کبھی قرآن کو تدبر سے پڑھتے ہیں. قرآن کو بھی چھوڑ گئے، حدیثوں کو بھی چھوڑ گئے، عاصم کی سنت بھی چھوڑ کے بیٹھے ہوئے، صرف نام لیتے ہیں عاصم کا، عاشق ہیں عاصم کے بنے ہوئے. اور قتل عام انہوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے امت محمدیہ میں، قتل و غارت کی، عاشق بن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. علم ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ ان پر رحم فرمائے. سامعین کرام، آخر میں حضرت مرزا غلام احمد السلام کے حوالہ سے چند ان کے میں اقتصابات ہیں جو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. تو پہلا وہ اس طرح ہے، اقتباس ہے ان کے دعویٰ کے حوالے سے. جو آج کل جو مرزا غلام صاحب کی جماعت پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے پاکستان میں، حضرت مرزا غلام صاحب کی دعوی کے حوالے سے ہو رہا ہے نا، تو میں اس حوالے سے امت مسلمان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس انسان کے ماننے والوں پر تم اتنا ظلم کر رہے ہو، جس انسان کے ماننے والوں کو اسمبلی کے ذریعے، طاقت کے ذریعے تم نے غیر مسلم ڈکلیئر کرایا ہوا ہے، اس انسان کی نقطہ نظر کیا تھا، اس کے علم کی حالت کیا تھی. تو حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، یہ جو الفاظ ہیں تجلیات الہیہ صفحہ 24، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ شرف مجھے محض عاصم کی پیروی سے حاصل ہوا ہے. اگر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرتا، تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں کبھی یہ شرف مخاتمہ نہ پاتا. کیونکہ اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں. شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا، اور بغیر شریعت نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے امتی ہو. بس اسی بنا پر میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی ہوں. اور حضرت مرزا غلام صاحب اور عاصم کی غلامی میں میرا اس عاجز کا بھی یہی عقیدہ ہے اور نقطہ نظر ہے. یہ تو پہلا حوالہ ہے. اس کے بعد میں دوسرا حوالہ پڑھتا ہوں آپ علیہ السلام کا. یہ میں حوالے حضور السلام کے اس لیے پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ جو مسلمان جو ظلم کرتے پھر رہے ہیں ایم پیوں پر، کسی مولوی کے دل میں یا کسی مسلمان کے دل میں خوف پیدا ہو جائے اور اس ظلم سے وہ رک جائے. حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، یہ دوسرا جو حوالہ ہے کشتی 9 صفحہ 15 پر ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، عقیدہ کی روح سے جو خدا تم سے چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نبی ہے اور وہ خاتم الانبیاء ہے. میں مسلمانوں سے کہتا ہوں، مولویوں سے بھی کہتا ہوں، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ مرزا غلام صاحب ختم نبوت کے قائل نہیں تھے؟ وہ تو خود عاصم کو خاتم الانبیاء فرما رہے ہیں. قیامت کے دن تمہارا کیا بنے گا جب عاصم حضرت مرزا غلام صاحب کے حق میں گواہی دیں گے اور اللہ تعالیٰ عاصم کے حق میں گواہی دے گا. یہ جو تماشا ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہ ظلم کرنے والوں کو میں پوچھتا ہوں کہ تمہارا کیا بنے گا پھر؟ حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نبی ہے اور وہ خاتم الانبیاء ہے اور سب سے بڑھ کر ہے. اب بعد اس کے کوئی نبی نہیں مگر وہی جس پر بروزی طور پر محمدیت کی چادر پہنائی گئی. یہی خاک سر کا بھی عقیدہ ہے. اس طرح ایک اور حوالہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے کسی مسلمان بھائی کو سمجھ آ جائے اور یہ جو ظلم و ستم کرتے پھر رہے ہیں اس سے باز آ جائیں. حضرت مرزا صاحب السلام فرماتے ہیں، یہ اتمام الحجہ کا حوالہ ہے صفحہ 28 پر. آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، وہ مبارک نبی حضرت خاتم الانبیاء، امام الاصفیاء، ختم المرسلین، فخر النبیین، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اے پیارے خدا، اس پیارے نبی پر وہ رحمت اور درود بھیج جو ابتدائے دنیا سے تو نے کسی پر نہ بھیجا. مسلمانوں، ان کے الفاظ ہیں مرزا غلام صاحب کے اپنے، تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، اگر یہ عظیم و شان نبی دنیا میں نہ آتا تو پھر جس قدر چھوٹے چھوٹے نبی دنیا میں آئے، جیسے کہ یونس اور ایوب اور مسیح ابن مریم اور ملاکی اور یحییٰ اور زکریا وغیرہ وغیرہ، ان کی سچائی پر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہ تھی.
اگرچہ سب مقرب اور وجیح اور خدا تعالیٰ کے پیارے تھے، یہ اسی نبی کا احسان ہے کہ یہ لوگ بھی دنیا میں سچے سمجھے گئے۔ تو سامعین سے میں کہوں گا کہ یہ مرزا غلام صاحب کے الفاظ ہیں، ان سے فائدہ اٹھاؤ، کچھ خیال کرو۔ دیکھیں نا، موت سے تو آپ نہیں بھاگیں گے، میں نے بھی مرنا ہے، سب احمدیوں نے مرنا ہے۔ عاصم بھی فوت ہو گئے، مرزا غلام صاحب بھی فوت ہو گئے، آپ لوگوں میں سے ہر ایک نے مرنا ہے، اور قیامت کے دن جا کے آپ سب کا بھی حساب ہونا ہے، ہمارا بھی ہونا ہے۔ اگر اس وقت عاصم نے مرزا غلام صاحب کی وہ قدموں میں کھڑے ہوں گے، اس کے وقت تصدیق فرمائی کہ میرا سچا روحانی فرزند تھا، اور اللہ تعالیٰ نے عاصم اور مرزا غلام صاحب کی تصدیق فرمائی کہ یہ میرے سچے مقرب نبی تھے، میں نے ان کو مامور کیا تھا، تو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ اللہ آپ پر رحم فرمائے اگر آپ رحم کے قابل ہیں، ورنہ آپ لوگوں کے شر سے امت محمدیہ اور دین اسلام کی حفاظت فرمائے۔ آخر پہ میں سامعین کرام حضرت مرزا غلام صاحب کے چند اشعار پڑھ کر اپنے اس خطبہ کو ختم کروں گا۔ یہ جو اشعار ہیں مرزا غلام صاحب میں کہ ان میں بھی حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہوا ہے، اور بتایا ہوا ہے لوگوں کو کہ میری حیثیت کیا ہے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں۔ تو بہر اللہ کرے میرے مسلمان بھائیوں کو سمجھ آئے اور وہ سمجھ جائیں۔ حضور اساں فرماتے ہیں وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، اس کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں مرزا غلام صاحب محمدی مریم۔ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دل بر میرا یہی ہے۔ سب پاک ہیں پیغمبر ایک دوسرے سے بہتر، لیک از خدائے برتر خیر الورا یہی ہے۔ پہلوں سے خوب تر ہے، خوبی میں ایک کمر ہے۔ میں مخالفوں سے کہوں گا کیا کرو گے تم قیامت والے دن؟ اس وقت تو تمہیں یاد ہی نہیں ہے اپنا مرنا، قیامت بھی یاد نہیں تمہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ہمارا حساب بھی ہونا ہے جو ہم کرتے پھر رہے ہیں، ظلم و ستم۔ ہم سے بھی کوئی پوچھے گا آپ برا بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر یہ مرزا غلام صاحب صادق تھے جیسا کہ وہ فرما رہے ہیں عاصم کے حوالے سے، پہلوں سے خوب تر ہے، خوبی میں ایک کمر ہے، اس پر ہر ایک نظر ہے، بدر الدجا یہی ہے۔ وہ آج شاہ دین ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ آج شاہ دین ہے، وہ تاج مرسلین ہے، وہ طیب و امی ہے، اس کی ثنا یہی ہے۔ سب ہم نے اس سے پایا، اے مخالفو، مرزا غلام صاحب کے مخالفین سے میں کہوں گا، وہ فرما رہے ہیں سب ہم نے اس سے پایا، شہد ہے تو خدایا۔ میں اپنے حوالے سے بھی کہہ دیتا ہوں مخالفین کو، میرے جو مخالف ہیں، کہ سب میں نے عاصم اور مرزا غلام صاحب کی بدولت پایا، ان کی وجہ سے پایا۔ لمبی تفصیل ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا، وہ میل کا یہی ہے۔ آخری شعر ہے، یعنی اس جو اشعار میں پڑھ رہا ہوں ان میں آخری ہے، اس نور پر فدا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں، اس نور پر فدا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ تو میں اپنے مخالفوں سے بھی کہہ دیتا ہوں، قادیانی اور لاہوری جماعت جو مرزا غلام صاحب کو ماننے والے مخالفین ہیں، جنہوں نے میرے بچوں کا، میرے ساتھیوں کا، سب کا اخراج مقاطعہ 20 سال سے کم و بیش 2004 سے کیا ہوا ہے، ظلم و ستم ہر قسم کا بائیکاٹ مطلب کہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں وہی کچھ جو میں نے مسلمانوں کو کہا ہے مرزا غلام صاحب کے عاصم کے حوالے سے، میں کہتا ہوں کہ قیامت کے دن انشاءاللہ تعالیٰ میں کامل یقین رکھتا ہوں میں حق پر ہوں، سچا ہوں، میں بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور مرزا غلام صاحب کے قدموں میں ان کے غلام کے طور پر کھڑا ہوں گا۔ میں اپنے مخالفوں کو کہوں گا کہ اگر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کی تصدیق فرمائی کہ میں نے اس عبدالغفار جمعہ کو مامور فرمایا تھا 15ویں ہجری کے سر پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عاجز کی تصدیق فرمائی کہ میرا غلام تھا، یہ وہی تھا مسیح عیسیٰ بن مریم جس کی میں نے اپنی روایتوں میں امت کو خبر دی تھی، اور مرزا غلام صاحب نے میری تصدیق فرما دی کہ یہ وہی نشان رحمت ہے، یہ وہی ذکی غلام ہے جس کی آریوں کے سوال پوچھنے پر جب میں نے چلا ہوشیار پر میں دعائیں کی تھیں تو اللہ نے مجھے اس نشان رحمت جس کی خبر دی تھی، جس ذکی غلام کی، یہ عبدالغفار جمعہ تھا وہ۔ اگر میری محمدی مرزا غلام صاحب نے بھی اس وقت پھر تصدیق فرما دی تو میں اپنے مخالفوں سے کہوں گا، احمدی بہن بھائی بزرگ جالے
قادیانی مربی، ان کا جعلی خلیفے، میں ان سے کہوں گا بھی آپ سوچ رہو تھوڑا سا لمحے کے لیے بھی آپ کا کیا بنے گا. اگر جیسے کہ تم نے میرے ساتھ ظلم و ستم کیا ہوا ہے تو جو آپ لوگ ظلم کر رہے ہیں تو یہی بڑے ظلم ہیں ہمارے ساتھ، تو یہ دنیا میں ہو گئے ہیں. تو آگے پھر اگر نعوذ باللہ من ذالک کہ میں ایک محاورتاً بات کہتا ہوں، اگر میں کوئی سی غلطی پر تھا یا ہوں تو پھر آپ لوگوں نے مجھے اس دنیا میں بہت سزا دے دی ہے، قیامت کے دن جو بھی ہوگا پھر اللہ کرے گا. لیکن میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ 101% میں صادق ہوں، سچا ہوں. اس کی دلیل ہے کہ یہ سارے لوگ میرے آگے بھاگتے پھر رہے ہیں، یہ دلیل ہے. میرے ہاتھ میں قرآن ہے، مرزا غلام صاحب کا الہام ہے، احادیث صحیح ہیں، اور مرزا غلام صاحب کا اپنا کلام میرے ہاتھ میں ہے. اور تو کوئی نہیں میرے پاس گدڑ سنگھی، یہی چیزیں ہیں. تو یہ بھاگتے پھر رہے ہیں، اس کا مطلب میں حق پر ہوں. اسی طرح میں مسلمانوں سے بھی کہوں گا قیامت کے دن کہ مرزا غلام صاحب کی بھی اگر اللہ تعالیٰ نے ساری تصدیق فرما دی تو تمہارا پھر کیا بنے گا. اپنا فکر کرو، یہ چند روزہ زندگی ہے، ہمیشہ انسانوں نے اس دنیا میں نہیں رہنا. ہماری جو زندگی ہے، میں نے اپنی کتاب جو ہے ڈیوائن ورچوئس گاڈ جو ہے ڈیوائن تھیری ہے، اس میں ایک چیپٹر ہے، غالباً تیسرا چیپٹر ہے ڈیوائن کووننٹ، اس میں بڑی تفصیل سے میں نے بتایا ہوا ہے. تو اپنی اپنی زندگی گزار کر، یہ دارالعمل ہے، اپنی گزار کر ہم سب نے مرنا ہے. مرنے کے بعد پھر ہم نے سب نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، وہاں پر ہمارا حساب کتاب ہوگا. تو وہاں پر ہمیں ہمارے جو اعمال ہوں گے یا ایمان ہوگا اس کے حساب سے ہمیں جزا یا سزا ملے گی، یہ ہوگی، یہ پکی بات ہے. تو میں سب سامعین سے کہوں گا، احمدیوں سے بھی کہوں گا اور مسلمانوں سے بھی کہوں گا کہ یہ قتل و غارت کرنا، ظلم و ستم کرنا، یہ بڑا آسان ہے. مطلب کہ چند احمدی ہیں، تھوڑی سی جماعت ہے، تم ان کو مار رہے ہو. عجیب عجیب فضول مولویوں کے بیان میں سنتا ہوں یوٹیوب پہ آج کل کہ ان کو مار دو، قتل کر دو. کوئی فوجی ہو احمدی، کوئی بیوروکریٹ ہو، کوئی ہو، ہم مار دیں. اس کے بیان مطلب کہ میں پیش کر دیتا، ہو سکتا ہے کہ میں کر بھی دوں، تو آپ سن لینا خطبہ میں. تو جی ہم مار دیں گے، ہم کسی سے نہیں ڈرتے. تو بندہ ان سے پوچھے کہ تم خدا بنے بیٹھے ہو، تمہارا بنے گا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں پر رحم فرمائے اور آپ کو عقل دے، فہم دے، تقویٰ نصیب کرے آپ کی قسمت میں، تاکہ آپ اپنے بد انجام سے بچ جائیں. تو انہی الفاظ پر میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ تعالیٰ میرے مسلمان بہن بھائی ہیں اور اسی طرح احمدی بہن بھائی ان سب کو ہدایت بخش دے. اور اسی طرح میری دعا یہ بھی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ عیسائی بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، انسان ہیں، ان کو بھی ہدایت بخش دے. اس طرح یہودی ہیں، ان کو بھی ہدایت بخش دے. کل دنیا جو ہے، کل انسان جو ہیں، سب اس دنیا میں پیدا ہو چکے بشر ہونے کے سب لحاظ سے ہم سب آدم کی اولاد ہیں. اللہ تعالیٰ کے حضور میری التجا ہے کہ اللہ ان سب کو ہدایت بھی بخش دے، ان پر رحم فرما دے، ان سب کا خاتمہ بالخیر بھی فرما. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی
لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر